اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو عورتیں قاضی ابن ابی لیلیل کی عدالت میں پہنچ گئیں۔ یہ اپنے زمانے کے مشہور و معروف قاضی تھے۔ قاضی نے پوچھا، تم دونوں میں سے کس نے بات پہلے کرنی ہے؟ ان میں سے بڑی عمر والی خاتون نے دوسری سے کہا، تم اپنی بات قاضی صاحب کے سامنے رکھو۔ وہ کہنے لگی، قاضی صاحب، یہ میری پھوپھی ہے، میں اسے امی کہتی ہوں، کیونکہ میرے والد کے انتقال کے بعد اس نے میری پرورش کی ہے، یہاں تک کہ میں جوان ہو گئی۔ قاضی نے پوچھا، اس کے بعد؟ وہ کہنے لگی، پھر میرے چچا کے بیٹے نے منگنی کا پیغام بھیجا، انہوں نے ان سے میری شادی کر دی۔ میری شادی کو کئی سال گزر گئے، ازدواجی زندگی خوب گزر رہی تھی۔ ایک دن میری یہ پھوپھی میرے گھر آئی اور میرے شوہر کو اپنی بیٹی سے دوسری شادی کی آفر کر لی، ساتھ یہ شرط رکھ لی کہ پہلی بیوی یعنی میں کا معاملہ پھوپھی کے ہاتھ میں سونپ دے۔ میرے شوہر نے کنواری لڑکی سے شادی کے چکر میں شرط مان لی۔ میرے شوہر کی دوسری شادی ہوئی۔ سہاگ رات کو میری پھوپھی میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا، تمہارے شوہر کے ساتھ میں نے اپنی بیٹی بیاہ دی ہے، تمہارا شوہر نے تمہارا معاملہ میرے ہاتھ سونپ دیا ہے، میں تجھے تیرے شوہر کی وکالت کرتے ہوئے طلاق دیتی ہوں۔ جج صاحب، میری طلاق ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد میری پھوپھی کا شوہر سفر سے تھکے ہارے گھر پہنچا۔ وہ ایک شاندار اور حسن پرست انسان تھے۔ میں بن سنور کر اس کے آگے بیٹھ گئی اور ان سے کہا، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، اس نے فوری ہاں کر لی۔ میں نے ان کے سامنے شرط رکھ لی کہ آپ کی پہلی بیوی یعنی میری پھوپھی کا معاملہ میرے ہاتھ سونپ دیں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے پھوپھی کے شوہر سے شادی کر لی اور اس کے شوہر کی وکالت کرتے ہوئے اسے طلاق دے دی۔ قاضی صاحب حیرت سے پوچھے۔ وہ کہنے لگی، قاضی صاحب، ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد میرے شوہر شاعر کا انتقال ہوا۔ میری یہ پھوپھی وراثت کا مطالبہ کرتے گھر پہنچ گئی۔ میں نے اسے کہا، میرے شوہر نے تمہیں اپنی زندگی میں طلاق دی تھی، اب وراثت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں رہا۔ جھگڑا طویل پکڑا، اس دوران میری عدت بھی گزر گئی تھی۔ ایک دن میری یہ پھوپھی اپنی بیٹی اور داماد میرے سابقہ شوہر کو لے کر میرے گھر آئی اور وراثت کے جھگڑے میں میرے اسی سابقہ شوہر کو ثالث بنایا۔ اس نے مجھے کئی سالوں بعد دیکھا تھا۔ مرد اپنی پہلی محبت نہیں بھولتا، چنانچہ مجھ سے یوں مل کر اس کی پہلی محبت نے انگڑائی لی۔ میں نے ان سے کہا، کیا پھر مجھ سے شادی کرو گے؟ اس نے ہاں کر لی۔ میں نے ان کے سامنے شرط رکھ لی کہ اپنی بیوی میری پھوپھی کی بیٹی کا معاملہ میرے ہاتھ میں دیں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے اپنے سابقہ شوہر سے شادی کر لی اور اس کی بیوی کو شوہر کی وکالت کرتے ہوئے طلاق دے دی۔ قاضی ابن ابی لیلیل سر پکڑ کر بیٹھ گئے، پھر پوچھا کہ اس کیس میں اب مسئلہ کیا ہے؟ میری پھوپھی کہنے لگی، قاضی صاحب، یہ حرام نہیں ہے کہ میں اور میری بیٹی دونوں یہ لڑکی طلاق کروا چکی، پھر میرا شوہر اور میری بیٹی کا شوہر بھی لے اڑی، اس پر اب بس نہیں، دونوں شوہروں کے وراثت بھی اپنے نام کر لیا۔ قاضی ابن ابی لیلیل کہنے لگے، مجھے تو اس کیس میں حرام کوئی نظر نہیں آ رہا۔ طلاق بھی جائز ہے، وکالت بھی جائز ہے۔ طلاق کے بعد بیوی سابقہ شوہر کے پاس دوبارہ جا سکتی ہے، بشرطیہ درمیان میں کسی اور سے اس کی شادی ہو کر طلاق یا شوہر فوت ہو جائے۔ ہماری کہانی میں اب ایسا ہی ہوا ہے۔ اس کے بعد قاضی نے خلیفہ منصور کو یہ واقعہ سنایا۔ خلیفہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے اور کہا، جو کوئی اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودے گا، خود اس گڑھے میں گڑے گا۔ یہ بڑھیا تو گڑھے کی بجائے گہرے سمندر میں گر گئی۔